سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ روس نے پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عالمی برادری کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایک ہفتے پر مشتمل انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا ہے۔ فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 14 افراد شہید ہو گئے۔ خبریں تفصیل سے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دے گا۔ ان خیالات کا اظہار روس کی فیڈرل اسمبلی کی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر ویلنٹینا میٹویینکو نے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے آج اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، اقتصادی، تجارتی اور پارلیمانی تعلقات کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ویلنٹینا میٹویینکو کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملے گی اور علاقائی امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں روس کے تعاون کو بھی سراہا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ویلنٹینا میٹویینکو نے کہا کہ پارلیمانی تعلقات میں بہتری سے نہ صرف دونوں ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات مستحکم ہوں گے بلکہ اس سے دونوں ممالک کے عوام کو قریب لانے میں بھی مدد ملے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے عالمی برادری کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے مشترکہ عالمی اقدامات پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں 45ویں سالانہ پارلیمانی فورم برائے گلوبل ایکشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسپیکر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا خطرہ ہے جس کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کے لیے تمام پارلیمانوں کے اراکین کو دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں آواز اٹھانی چاہیے۔ ایاز صادق نے تمام شرکاء پر زور دیا کہ وہ مباحثوں میں سرگرمی سے حصہ لیں تاکہ وہ متعلقہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے آواز اٹھا سکیں۔ 39 ممالک سے اراکین پارلیمنٹ، بین الاقوامی فقہا، دانشور، میڈیا کے اراکین، سول سوسائٹی کے نمائندے اس فورم میں شرکت کر رہے ہیں جو پاکستان کی کامیاب پارلیمانی سفارتکاری کا اظہار ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس بھی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شام 4:30 بجے ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں قومی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ ایک ہفتے پر مشتمل انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو جسمانی معذوری سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی خصوصی ٹیمیں گھر گھر جا کر ہر بچے کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا رہی ہیں۔ پنجاب میں آج انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد سمیت صوبے کے بڑے اضلاع میں انسداد پولیو مہم 7 روز جبکہ دیگر علاقوں میں 5 دن تک جاری رہے گی۔ 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز انسداد پولیو مہم میں حصہ لے رہے ہیں جس کے دوران 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مجموعی طور پر 4888 مستقل اور 2654 عبوری ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ لاہور میں 14000 پولیو ورکرز مجموعی طور پر 22 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ مہم کے دوران صوبہ سندھ کے تمام 30 اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 1 کروڑ 60 لاکھ بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے والدین سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ، سول سوسائٹی اور علماء کرام پر زور دیا کہ وہ لوگوں میں پولیو کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں۔ آج خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ خیبر پختونخوا کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 5 سال تک کی عمر کے 66 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے اور وٹامن اے کی خوراک دی جائے گی۔ صوبائی محکمہ صحت نے اس مقصد کے لیے 40,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔
پولیو ٹیموں کے تحفظ کے لیے مقررہ علاقوں میں تقریباً 50,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی آج انسداد پولیو مہم شروع ہوئی جو 1 ہفتہ جاری رہے گی۔ بلوچستان کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 5 سال تک کی عمر کے 26 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 11,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے ان کے عزم اور لگن کو سراہا جن کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کے لیے آنے والے برسوں میں استحکام، کامیابی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ادارے کی ہنگامی صورتحال میں بہتر انتظام، قبل از وقت انتباہ اور فوری رد عمل کے نظام کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں شروع ہونے والی 2 روزہ انساراج ایشیا پیسیفک ریجنل کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ NDM میں انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ کے علاقائی سربراہ کے طور پر اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ سکھ برادری کے 50 رکنی وفد نے آج پشاور میں تاریخی جمرود قلعہ، بالا حصار اور گردوارہ بھائی جوگا سنگھ کا دورہ کیا۔ وفد کو جمرود اور بالا حصار قلعوں کی تاریخ اور سکھ دور حکومت میں ان کی اہمیت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وفد نے جمرود قلعے میں سکھ دور کی یادگار اور قلعہ بالا حصار میں عجائب گھر کا بھی دورہ کیا جہاں سکھ دور کے تاریخی فن پارے آویزاں کیے گئے ہیں۔ وفد نے گردوارہ بھائی جوگا سنگھ کے دورے کے دوران اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ وفد کے اراکین نے فرنٹیئر کور نارتھ کی طرف سے پیش کیے جانے والے روایتی پنجابی گانوں کی دھنوں پر رقص کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان مقامات کے دورے کی دعوت دینے اور مہمان نوازی پر پاک فوج، فرنٹیئر کور اور دیگر تنظیموں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ان تاریخی مقامات کو محفوظ رکھنے پر بھی پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی تعریف کی۔ بلوچستان کی عوام نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاج کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ رواں ماہ کی 20 تاریخ سے کراچی میں شروع ہونے والے مظاہروں کو خضدار، تربت اور پنجگور کے عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کوئٹہ میں صرف 250 افراد نے مظاہروں میں حصہ لیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کمیٹی کے جھوٹے دعووں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع جموں میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع کے علاقے بٹل میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران نوجوان کو شہید کیا۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں چلنے والے اسکول پر اسرائیلی حملے میں 9 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس اسکول میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ امدادی کارکن غزہ شہر کے شتی پناہ گزین کیمپ میں اسما اسکول کے ملبے سے مزید متاثرین کو تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر لبنان کے شہر طائر کے نواحی علاقے رمل میں اسرائیلی حملے میں کم از کم 5 افراد شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا جس میں ایران پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔ کونسل کے صدر سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ یہ اجلاس ایران کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے جس کو الجزائر، چین اور روس کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ آسٹریلیا کے ساتھ وائٹ بال سیریز کے لیے جیسن گلیسپی کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعلان سابق کوچ گیری کرسٹن کا استعفیٰ منظور ہونے کے بعد کیا گیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی پنجاب میں موسم ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 37، پشاور 27، کوئٹہ اور گلگت 25، مری 19، مظفر آباد 24، سری نگر 23، جموں 29 اور لیہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔